جی تو دوستوں سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے یونس بن متا یعنی یونس علیہ السلام سے بہتر کہا، خیر کہا، اعلیٰ کہا، اس نے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا، وہ جھوٹا ہے۔ یار آپ تو بھی کہہ رہے ہیں میں سارے انبیاء سے بے حضور شک تعالیٰ بے مانتا شک ہوں، یارو حضور کی بے ادبی کر رہے ہیں آپ، پھر کیا معاملہ ہے؟ حضور روک رہے ہیں۔ پیش امام جو اچھا، ٹھیک ہے۔ رہا آگے اس کو ایک فضیلت تو حاصل ہو گئی نا۔ اسی بات پہ رہنا ہے آپ۔ ہاں اب میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ عبد الرحمن بن عوف افضل ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق افضل ہو گئے؟ یہ قاری یاسین علیہ سنت کا عالم دین ہے۔ وہ پیچھے حضور نماز پڑھ رہے ہیں 40 نہیں، آپ پلس۔ تقابل کیوں کرتے تقابل نہیں میں کر رہا، میں جواب دیں جیسے یہ تقابل کرتے ہیں۔ اجماع امت نے ان باتوں کیسے اجماع؟ چلو جی میں چیلنج کر رہا ہوں، مسئلہ افضلیت پہ اجماع کو ثابت کر دے، میں ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں۔ مجھے گمراہ کیوں کہتے، مجھے رافضی کیوں کہتے، مجھے تفضیلی کیوں کہتے، مجھے کیوں سنیت سے نکالتے ہو؟ میں تو صحابہ کو فالو کر رہا ہوں۔ نہیں، میں ایک بات بتاؤں علامہ صاحب، میں آپ کو بلا کے پچھتا رہا ہوں۔ یہ جو تفضیلی آج کا موضوع یہی ہے کہ افضل کون ہے۔ جو کیٹاگوریکلی دو ٹوک بتا رہا ہوں اس کو سلیس کر کے، کہ جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کا قائل ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مولا علی علیہ السلام کو فضیلت دیتا ہو، تو اس کے لیے یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، یہ تفضیلی ہے۔ اچھا، تو دوسرا کچھ لوگ جو زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں وہ اس کو رافضی بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ مولا علی سے سنی افضل سے ماننا نکال بھی ہے۔ دیتے ہیں، وہ سنی نہیں رہا، وہ رافضی ہو گیا اگر تفضیلی ہو جائے، وہ معاذ اللہ گمراہ ہو گیا۔ اور آپ کے اسی شہر میں لوگوں نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو افضل نہیں مانتا وہ گمراہ بھی ہے اور جہنمی بھی ہے، اس کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں، یعنی ایسی ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ تو اسی حوالے سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جب میں اس طرح کے معاملات دیکھتا تھا، لیکچر سنتا تھا، تو پھر میں نے کوشش کی، محنت کی کہ اہل سنت کی امہات الکتب سے، اہل سنت کے قاری یاسین نے یہ مفسرین کتاب خود لکھی ہے، محدثین کی آراء سے اور صحابہ اکرام امہات المومنین مولا علی کے سیدات فضائل۔ ان کے عقائد اور نظریات سے اور اہل سنت کی کتب کے ریفرنسز سے اس مسئلہ پہ بات کی جائے۔ اور کتاب کی صورت میں جو میں نے تحقیق کی ہے، یہ میری کتاب ہے افضلیت علی علیہ السلام۔ اس میں نے 1000 کے قریب قرآنی آیات جمع کی ہیں، 5000 کے قریب احادیث جمع کی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر صحابہ کرام امہات سارے المومنین حوالے اہل محدثین سنت کی کتاب مفسرین سے۔ 250 کے قریب اراؤنڈ اباؤٹ ان کی آراء، ان کے عقائد، ان کے نظریات جو ہے افضلیت کے حوالہ سے اس کو جمع کیا ہے۔ اور اس میں ایک حوالہ بھی کوئی مائی کا لال صاحب بے نہیں دے شک بے سکتا کہ شک اس کتاب میں ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا، اچھا، ساری اہل یعنی سنت 550 کے قریب کتب اہل سنت کے ریفرنسز ہیں، تخریج ساری ہے، اوپر آیت ہے، نیچے اس کا شان نزول، اور پھر اس ساری آیت کے روایتیں بارے اہل میں سنت کی ایک کتاب سے ہیں، حدیث، پھر ایک حدیث کے نیچے پھر اس کی تخریج، پھر صفحہ نمبر، جو قاری حدیث یاسین نمبر، نے وہ سب کتاب کو کب جمع چھپی، کیا ہے۔ کہاں چھپی، پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہی سمجھ لیں کہ میں نے یہ ناسبیت کے اوپر یہ کیٹو پہاڑ گرا دیا۔ اچھا، ہاں، یہ جو افضلیت علی ہے، اور الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اس میں کوئی پراؤڈ، کوئی فخر یا غرور نہیں، اگر یہ پراؤڈ ہو بھی تو غلط نہیں، لیکن میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اسلامک ہسٹری میں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے حوالہ سے اتنا فصیح و بلیغ کام آج تک میں نے نہیں دیکھا، اچھا، یا میری نظروں سے نہیں گزرا کہ کسی ایک جگہ پہ۔ وہ امام نسائی نے جو فضائل امیر المومنین لکھی، امام نسائی نے تو وہ فضائل جمع کیے نا، 201 احادیث ہے اس میں، یہ بھی افضلیت ہے نا۔ یہ افضلیت ہے، فضائل اور چیز ہے، اچھا، افضلیت اور چیز ہے۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں فرق کیا ہے۔ صاحب اللہ، فضائل پہ تو کئی لوگ تھے، یعنی جب کہ میں نے مولا اپنی علی کو کتاب یہ پیش افضل کی، نہیں وہ مانتے۔ خود کو سید بھی کہلواتے ہیں کہ میں سید ہوں، علی کا بیٹا ہوں، اور انہوں نے مجھے کہا، یہ میرا پیغام ان تک پہنچ رہا ہے، وہ سن رہے ہوں گے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا یہ جو افضلیت علی ہے نا، اس کو فضائل علی کر دے، اچھا، کیونکہ یہ جو افضلیت علی ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو روافض کا یا شیعہ کا عقیدہ ہے۔ ہم تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد از انبیاء بے تحقیق افضل البشر بے مانتے شک ہیں، بے تو شک، لہٰذا یہ عقیدہ جو ہے یہ روافض کا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ شاہ جی یہ پوری کتاب آپ اپنی کے آخرت حوالے سنوار کرتا ہوں، آپ کسی کو دکھا لیں، اس میں ایک حوالہ بھی میں نے شیعہ کا نہیں دیا، اور اہل سنت کی ہماری جو محات الکتب ہے ساری وہ میں نے جمع کی ہے۔ پھر مجھے بتائیں کہ یہ سنیت نہیں تو پھر سنیت کہتے کسی؟ یہ میں نے کام کیا ہے، اور مجھے اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں، نہ نمازوں پہ، نہ روزے پہ۔ اگر مجھے بھروسہ ہے تو یہ جو نوکری کی ہے نا، اگر قیامت کے روز اگر اللہ رب العزت نے کرم کیا، فضل کیا، مجھے جنت میں بھیجا، تو یہی نوکری ہے میری، اس کتاب کو تفصیل، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بے اپنی شک بے بخشش کے شک۔ لیے اگر میں ڈیپینڈ کرتا ہوں تو یہ جو نوکری کی ہے اس گھر کی، جو پاک سیدہ کے بابا کی یہ نوکری کی ہے، اس کا جو میں نے اور انتظام یقیناً رکھا انہوں نے ان کو ہے عطا وہ بھی کیا میں ہوگا۔ نے پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی لخت جگر سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا بارگاہ میں کہا کہ آپ کے اس نوکر نے آپ کے بابا جان کی نوکری کی ہے،
اپنی نوکری کو آپ کی مقدس بارگاہ میں سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کر پیش کرتا ہوں، اس کو قبول فرمائیں۔ بے شک بے شک یہی میری محنت ہے، یہی میری زندگی کا سرمایہ ہے کہ افضلیت علی علیہ السلام پر آپ کے مائنڈ میں جو سوال آئے گا، جو بھی آپ کے فہم و گمان میں چیز آئے گی کہ یار یہ ہونا ہے، ہر ایک کو ڈسکس کی۔ کیا بات ہے آپ کوئی سوال کریں گے افضلیت کے حوالے سے، میں ابھی اسی کتاب سے جواب دوں گا، اچھا پوری محنت کر کے اللہ کے فضل و کرم ادھر سے لے کے آئے ہیں میرا بھائی۔ تاکہ لوگوں سوال میں آپ کی اس کتاب کے اوپر کامنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ظاہر ہے آج اس کتاب کا بھی امتحان ہے، صاحب کتاب کا بھی امتحان ہے، یہ مجھے بتائیے، ہم صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ہند کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، یہ جو آپ مقدمہ لے کر آئے ہیں یہ صحیح ہند کی کتابوں میں تو نہیں ہے، وہاں تو واضح طور سے یہ بیان کر دیا گیا۔ خود بے شک۔ مولا کائنات حضرت علی آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ فرما رہے ہیں کہ جی نہیں، میں ان کی فضیلت کا قائل ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، اور وہ مجھ پہ زیادہ کون ہے جو مجھے ان پہ فضیلت دے گا؟ تو یہ تو باتیں موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس کا جواب دینے سے پہلے نا تھوڑا سا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ افضل ہے فلاں سے، ایک ہے افضلیت، ایک ہے فضیلت۔ میں نے پہلے پروگرام میں ایک بات آپ تک پہنچائی تھی کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ، ایک حسن ہے کہ اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا ایک مادہ ہوتا ہے، روٹ ورڈ ہوتا ہے، جس سے آگے پھر اس کا بندے کو معنی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی بے شک بے شک۔ ہے۔ یہ فضیلت کیا ہے، یہ افضلیت کیا ہے، یہ افضل کیا ہے؟ یہ جو افضل ہے نا، افضل، حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے تمام صحابہ میں جو کہا جاتا ہے افضل، یہ کیا ہے افضل؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف افضل؟ یہ افضل کیا ہے؟ افضل کا جو مادہ ہے نا اویس بھائی، وہ ہے فضل، یعنی بے شک، فضل بے سے شک۔ یہ نکلا ہے افضل۔ بعض لوگ ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو فضائل ہیں یہ اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے، ٹھیک بات کہتے ہیں وہ۔ اب اس کا مادہ ہے فضل۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے۔ 114 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے فضل کا، فضل کا۔ بلکہ سورہ بقرہ میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ایک کیٹیگری میں نہیں بھیجے، ایک سکیل میں نہیں بھیجے، ایک درجہ میں نہیں بھیجے، بعض کو بعض پر فضل دیا ہے، صحیح یعنی فضل دیا ہے، فضیلت دی ہے۔ صحیح۔ کہیں اللہ فرماتا ہے بے شک بے وہ شک۔ جو بڑا معروف واقعہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، سلیمان علیہ السلام کا یہ اپنے دربار خلیفہ نہیں کام ملکہ کیا۔ سبا جو ہے، ملکہ بلقیس، اس کا تخت چاہیے، ہاں، تو آصف برقیہ وہ تخت لے کے آئے، سیکنڈز میں تو وہ جب وہ تخت آیا آنکھ چپکنے سے پہلے تو آگے جملہ کیا بے ہے؟ شک بے شک۔ یہ میں نے اللہ کے فضل سے منگوایا۔ اعظم فضل ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ ہے کہ کوئی کرامت ہو، کوئی معجزہ ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو میری گریس ہے، گریس آف گاڈ کو کہتے ہیں نا فضل، یعنی کہ یہ میرے فضل بے سے۔ شک بے کہیں شک۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ میرا فضل ہے۔ کہیں اللہ کہتا ہے تمہیں جنگ میں کامیابی دی ہے، یہ میرا فضل ہے۔ کہیں اللہ کہتا ہے تمہیں رزق دے رہا ہوں، یہ میرا فضل ہے۔ کہیں اللہ کہتا ہے تمہیں کامیابی دے رہا ہوں، میرا فضل ہے۔ کہیں کہتا ہے تمہیں رسول اللہ کی میت دی ہے، میرا فضل ہے۔ کہیں بے کہتا شک، ہوں بے شک۔ یہ جو تم کو میں نے رسول اللہ کی صحبت میں بٹھایا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں راؤنڈ اباؤٹ 114 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو اللہ نے فضل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب فضل بے شک کا بے شک۔ مطلب ہو گیا کسی کا خیر، کسی کا کمال، کسی کی خوبی، ایٹریبیوٹس، اس کو کہتے ہیں فضل، اور جمع ہے فضائل۔ اب آ گیا افضل، جیسے علم۔ لفظ ہے علم، عین لام وہ اور عالم میم، ہوگا۔ جاننا، نالج، روٹ ورڈ، مادہ۔ اب یہ علم جو ہے یہ جہاں جائے گا، علم سے بنا عالم، عالم، تو عالم کسے کہیں گے؟ جس کے پاس وہ مادہ علم ہو۔ صحیح ہے۔ یہ ذرا نقطہ توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، یعنی عالم وہ ہوا، وہ فاعل بنا کہ جس کے پاس یہ علم والا مادہ اس میں ہو، وہ بن گیا عالم۔ اب علم سے ہی بنا معلم، بے شک بے شک۔ تو معلم کون ہوگا؟ جس کے پاس وہ علم ہوگا، وہ مادہ اس کا ہوگا۔ متعلم، جو وہی سیکھے گا، علم سیکھے گا۔ معلوم، وہی عین لام اور میم۔ علامہ، وہی عین لام اور بے شک میم۔ بے شک۔ اب آگے چلیں۔ اب اگر آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ کون افضل ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، احادیث کہہ رہی ہیں، عربی کی لغت کہہ رہی ہے کہ افضل وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس فضل، وہ فضل سب سے زیادہ ہو، اچھا، اسے کہتے ہیں افضل۔ اب جزوی فضیلت اور کلی فضیلت، جز کہتے پہلا ہیں نمبر اس پارٹ کا کے ہوگا۔ حصے، کل اس نے کہتے محنت ہیں کی ہے۔ ٹوٹیلٹی۔ مثلا ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھا رہا ہوں، ایک بچہ ہے وہ 850 مارکس نمبر لیتا ہے، وہ ٹوٹل میں سے 850 1100 میں سے، صحیح، ٹھیک ہو گیا، وہ آ گیا اول نمبر، ٹھیک ہے، افضل بن گیا تمام کلاس میں، پہلا نمبر اس کا ہو بے گیا، شک۔ سب سے زیادہ اس نے نمبر لے لیے۔ اب جو سیکنڈ آیا دوسرے نمبر پہ یا تیسرے یا چوتھے والے کو کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی کا چوتھا نمبر، چوتھے والے نمبر کو کر لیتے ہیں۔ اب وہ جو چوتھے والا ہے نا صغیر، اس کے اسلامیات میں نمبر ہیں 80، اور وہ جو پہلے والا تھا جس نے 850 لیے تھے، اس کے اسلامیات میں نمبر ہے 70۔ یعنی جو پہلے نمبر والا ہے اس کے اسلامیات، یہ جو سبجیکٹ ہے، مضمون ہے، اس پورا کے کریں نمبر آپ اس 70 کو۔ ہیں، اور جو چوتھے نمبر والا ہے اس کے اسلامیات میں 80 ہیں۔ اب کوئی بندہ کہے وہ بے چوتھے شک، نمبر بے والے شک۔ کے 80 نمبر دیکھ کے کہ یہ افضل ہے اسے،
آپ کہیں گے بھائی یہ تو ایک سبجیکٹ میں اس کے نمبر زیادہ ہے نا، آپ کل کو جمع کریں، ٹوٹیلٹی کل کریں، میتھ کے، کیمسٹری کے، فزکس کے، پاکستان اسٹڈی کے، وہ ٹوٹل کل کا مطلب۔ جی تو دوستوں ویڈیو آپ نے دیکھی، یہ قاری یاسین اہل سنت کے عالم دین ہیں، تو انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب روایتیں اس میں جمع کر دی ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو مولا علی کی افضلیت پر تو وہ یہ بک پڑھ سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یار سپورٹ کرنا چاہیے، کافی یہ محنت کرتے ہیں۔ تو دوستوں ویڈیو آپ نے دیکھی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔